ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے پیارے ناظرین، میرے اور آپ کے آقا محبوب داور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک مجھ پر تمہارا درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود پاک۔ FGN چینل کے پیارے اور محترم ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر سلسلہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمارا سلسلہ، آپ کا سلسلہ، ہمارا پروگرام کا نام ہے حضور جانتے ہیں۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم اپنے اس سلسلے میں آ چکے ہیں۔ آج ہم نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل میں چاہوں گا کہ آپ کو ایک واقعہ سنایا جائے، جس واقعے میں نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ملتا ہے۔ ہجرت ہونے والی ہے، آقا خوش خصال، پیکر حسن و جمال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات میں حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ میرے بستر پر آرام فرمائیے، یہ امانتیں جو ہیں ان کے مالکوں تک پہنچا دیجئے گا، اس کے بعد آپ بھی مدینہ المنورہ حاضر ہو جائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مدینہ المنورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بستر تھا یہ گویا کہ بستر موت تھا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اس بستر پر آرام فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا یہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دیجئے گا، اور آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے آئیے گا۔ رات کے اندھیرے میں وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں فرماتے تھے معاذ اللہ حضور کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھے، لیکن جب بستر پر دیکھا تو مولا کائنات شیر خدا باب العلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف رکھتے تھے۔ صبح جب ہوئی تو حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اس بستر پر تمہیں رات کے اندھیرے میں، رات کے سناٹے میں نیند کیسے آ گئی؟ حالانکہ یہ بستر تو گویا کہ بستر موت تھا، آج تمہیں کیسی نیند آئی؟ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں آج میں بڑی چین کی نیند سویا ہوں، میں بڑے اطمینان سے بڑے آرام سے سویا ہوں۔ ہر رات جب میں سوتا تھا تو مجھے یہ خیال ستاتا تھا کہ نہ جانے میری آنکھ صبح کھلے گی یا نہیں کھلے گی، لیکن جب آج میں سویا تو مجھے یہ خیال نہیں ستا رہے تھے کہ میری آنکھ صبح کھلے گی یا نہیں کھلے گی، کیونکہ میرے آقا رحمت عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ صبح اٹھنا۔ یہاں پر علم غیب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا صبح اٹھنا۔ ہم اپنی زندگی کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ہم اپنی زندگی کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ میں صبح اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، میں رات سو پاؤں گا یا نہیں سو پاؤں گا، میں فلاں کام کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو ہے
سوال کرنے والے کو جواب دیتے ہیں جب میں رات سویا تو مجھے آج یہ خیال نہیں ستا رہا تھا، کیونکہ میرے آقا رحمت عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ صبح اٹھنا، مجھے یقین تھا کہ کوئی اور رات ہوتی تو ضرور مجھے موت آ سکتی تھی، لیکن آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی، میں صبح اٹھوں گا بھی، میں صبح اٹھ کر یہ امانتیں ان کے مالکوں تک بھی پہنچاؤں گا اور اس کے بعد میں ہجرت بھی کروں گا۔ بہرحال اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، اپنے ساتھ لے کر کے جو ہے وہ مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں پر جب ان لوگوں کو علم ہوا جو حضور کو پسند نہیں کرتے تھے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انعام مقرر کیا کہ جو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر کے لے کے آئے گا ہم اسے 100 اونٹ تحفے میں دیں گے۔ کئی لالچی لوگ اب حضور کو قید کرنے کے ارادے سے معاذ اللہ مکے سے باہر نکل گئے، مکۃ المکرمہ میں ڈھونڈنے لگے۔ انہی میں سے ایک نوجوان جس کا نام تھا سراقہ بن مالک، یہ بعد میں ایمان بھی قبول کر چکے تھے لیکن ابھی فی الوقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ حضرت صدیق اکبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو حضور کے پیچھے اپنے گھوڑے کو دوڑانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف نگاہ فرمائی تو گھوڑا زمین میں دھسنے لگا۔ جب کچھ دھسا تو سراقہ بن مالک معذرت کرنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں یہاں سے لوٹ جاؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور معذرت کو قبول کیا تو گھوڑا واپس سے زمین سے باہر آ گیا۔ جب باہر آیا تو پھر جو لالچ تھا 100 اونٹوں کا حضرت سراقہ کے ذہن میں پھر آیا اور پھر گھوڑے کو حضور کی طرف دوڑایا۔ حضور نے پھر دیکھا گھوڑا اب پچھلی بار جو دھسا تھا اس سے بھی زیادہ دھس گیا۔ اب دوبارہ سراقہ بن مالک معذرت کرنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، اب میں تمہارا پیچھا نہیں کروں گا، میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او سراقہ بن مالک، میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تو میرے پیچھے گھوڑے دوڑا رہا ہے۔ حضور نے دوبارہ معاف کر دیا اور دوبارہ جو ہے ان کے لیے دعا فرمائی، گھوڑا دوبارہ باہر آ گیا۔ حضرت سراقہ وہاں سے لوٹ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ آج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ دور چل رہا ہے، ایک معرکہ ہوتا ہے اور معرکے میں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوتے ہیں۔ چونکہ حضرت سراقہ اس وقت جوان تھے، نوجوان تھے، جب حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ سراقہ کیا کرتے ہو، میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ جب اس چیز کو حضرت سراقہ نے سنا تھا اس وقت حضرت سراقہ جوانی کے عالم میں تھے، لیکن اب حضرت سراقہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آج ایک معرکے میں، ایک مقابلے میں حضرت سراقہ جو ہے وہ شریک ہیں۔ جن کے ساتھ معرکہ ہونا ہے، جن کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے، وہ قلعے میں چھپ کر بیٹھے تھے اور چھپ کر حملہ کرتے تھے۔ جب وہ قلعے کے اندر سے حملہ کرتے تھے تو مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ مسلمان آپس میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ کیا تجویز کی جائے کہ ان کو جو ہے اپنے مقابل ہرایا جا سکے۔ بہرحال حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور بھی جو دیگر صحابہ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم نے جو ہے منجنیق بنانی چاہیے، بڑے بڑے پتھر اس میں ڈال کر جو ہے اوپر پھینکنے چاہیے، دروازوں پر مارنا چاہیے۔ بہرحال منجنیق بنائی گئی۔ اس کے بعد حضرت سراقہ جو کہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، حضرت سراقہ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں ایک کام کرو، اس میں پتھر مت ڈالو، مجھے ڈالو اور مجھے ڈالنے کے بعد جو ہے وہ قلعے میں پھینکو، کچھ دیر کے بعد میں دروازے کو کھول دوں گا، آپ لوگ اندر آ جائیے گا اور اس کے بعد جو ہے ہمیں اس معرکے میں فتح مل جائے گی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ صرف ایک جذباتی بات ہے، آپ کی عمر ویسے ہی بہت زیادہ ہو چکی ہے، جب ہم آپ کو منجنیق کے ذریعے سے قلعے کے اندر پھینکیں گے تو کوئی شاید آپ کی ہڈی سلامت نہ رہے، اس کے بعد اگر آپ کی کچھ ہڈیاں سلامت رہ بھی گئیں تو وہاں پر جو لوگ موجود ہوں گے وہ آپ کو جو ہے دروازہ کھولنے سے پہلے شہید کر دیں گے۔
حضرت سراقہ نے کہا مجھے یہ لوگ شہید نہیں کر سکتے، مجھے جو ہے آپ منجنیق کے ذریعے سے پھینک دیجئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ کو جو ہے منجنیق کے ذریعے سے پھینکا جائے، حالانکہ یہ کیوں ہے؟ کچھ اس طریقے کا معاملہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو اگر ہم پھینک دیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے اور آپ کھول دیں گے، بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ کا یہ کانفیڈنس جو ہے، اس کانفیڈنس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے۔ میرے آقا حضرت سراقہ فرماتے ہیں کہ میرا کانفیڈنس جو ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ میرے آقا رحمت عالم شفیع معظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، وہ کنگن آج تک میرے ہاتھوں میں آئے نہیں ہیں، اور وہ کنگن جب تک میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے تب تک مجھے موت نہیں آ سکتی۔ بہرحال حضرت سراقہ کو منجنیق میں لیا اور قلعے کے اندر پھینکا گیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، بہرحال ابھی تک کسرا کے کنگن میرے ہاتھوں میں نہیں آئے ہیں، اسی لیے مجھے موت نہیں آ سکتی۔ حضرت سراقہ کو اندر ڈالا گیا۔ حضرت سراقہ نے کچھ ہی دیر میں جو ہے دروازوں کو کھولا، اور جب دروازے کو کھولا گیا تو مسلمانوں کا لشکر قلعے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے 2 گھنٹے کے بعد اس معرکے کو فتح نصیب ہو گئی، وہ معرکہ مسلمانوں کی طرف سے جیت لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد اب چونکہ حضرت سراقہ کی عمر اور زیادہ ہو چکی تھی، اب آپ بستر پر آرام فرما تھے۔ ایک وقت وہ آیا، دور عمر چل رہا ہے، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، کسرا کو فتح کر لیا گیا۔ کسرا کے جو بادشاہ تھا، جو شہنشاہ تھا، اس کے جو کنگن تھے وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ سراقہ بن مالک کو بلایا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ سراقہ بن مالک تو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ کیسے چل کر آئیں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کے کانوں میں کہہ دینا کہ کسرا کے کنگن آئے ہیں، حضرت سراقہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی عطا فرمائے گا اور وہ خود اٹھ کر آ جائیں گے۔ جب کہا گیا کہ سراقہ بن مالک کسرا کے کنگن آئے ہیں، حضرت سراقہ اس بڑھاپے کے عالم میں اٹھتے ہیں، دوڑتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آتے ہیں۔ ہم نے حضرت عمر کی دلیری کے بہت قصے سنے ہیں۔ اس محفل میں حضرت عمر بھی رو پڑے، حضرت ابو ہریرہ موجود تھے، وہ بھی رو پڑے، حضرت سراقہ بن مالک بھی رونے لگے۔ حضرت سراقہ بن مالک نے اپنے ہاتھوں میں کسرا کے شہنشاہ کے کنگن کو پہنا، اور اس کے بعد حضرت سراقہ نے ایک یادگار جملہ کہا کہ اب میں نے کسرا کے شہنشاہ کے کنگنوں کو اپنے ہاتھوں میں پہن لیا ہے، اب موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب موت واقع ہو جائے۔ بہرحال نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب اس واقعے سے ثابت ہوا۔ ایک عرصہ پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی ہجرت فرما رہے تھے۔ مکہ چھوڑ کر حضور کہیں نہیں گئے تھے، مکے سے ڈائریکٹ مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت تھی۔ حضور کیسر، کسرا اور دیگر ممالک میں کبھی حضور تشریف نہیں لے گئے تھے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کسرا کے بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں رہے۔ اس کے بعد حضرت صدیق کا دور آیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسرا کو فتح کیا گیا، اور کسرا کو جب فتح کیا گیا وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں پہنائے گئے۔ الحمدللہ اس واقعے سے ہمیں علم غیب کا ثبوت ملتا ہے، علم غیب کی دلیل ملتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے پھر ایک مرتبہ اپنے اس پروگرام میں ثابت کیا کہ میرے آقا نبی آخر الزماں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم غیب کو جانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم عطائی تھا۔ FGN چینل کے پیارے پیارے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ایک بار پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے آنے والے ایپیسوڈ میں آقائے خوش خصال، پیکر حسن و جمال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
علم غیب کو دلائل کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم کو، تمام امت مسلمہ کو ایمان پر سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے آپ کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں